بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سبحان اللہ. اللہ پاک فرمایا وَأَوْحَا، اور وحی کی، الہام کیا، ربو کا، اے محبوب تیرے رب نے، اِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی، یہ کہ بنائے، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتا، گھروں میں، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتا، اور درختوں میں، من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر بنائے، ومن الشجر، اور درختوں پر، ومما یعرشون، اور اونچے چھپروں پر، ثم، پھر، کلی، تو حاصل کرے، چوسے، من کل الثمرات، ہر ایک پھل سے، فصل کی، پھر چلتی رہے، سبل ربی کی، رستوں پر اپنے رب کے، ذللا، آسان، یخرج، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، شراب، رس، مختلف الوانہ، مختلف قسم کا، فیہ، اس میں، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیا، البتہ ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. دو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات اللہ پاک کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ. کل کی آیت مبارکہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے دودھ کی پیداوار اور دودھ جس طرح سے نکلتا ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے پھلوں میں جو فوائد رکھے ہیں اور پھلوں سے جو چیزیں انسان حاصل کرتا ہے ان میں اپنی الوہیت، وحدانیت اور اپنے قبضہ قدرت اور اپنی طاقت کا اللہ پاک نے اظہار فرمایا ہے. کل کے آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے بننے اور دودھ کے نکلنے کا ذکر کیا تھا. اللہ سے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. اللہ پاک فرمایا ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں جن کے ایک طرف گوبر ہوتی ہے، دوسری طرف جو ہے جناب من خون ہوتا ہے، اور ان کے درمیان ایک مدبر، تدبیر کرنے والا، ایک زبردست قاہر، ایک طاقت والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ رب العالمین جو پوری کائنات میں اپنے کرشمے اور اپنی واردات اور اپنی رحمتوں کا ظہور کر رہا ہے. وہ رب اتنی سی جگہ میں سے نہ خون کو دودھ میں شامل ہونے دیتا ہے، نہ گوبر کو دودھ میں شامل ہوتا ہے، نہ دودھ ان میں سرایت کرتا ہے. وہ بو والا، یہ حرام، دو حرام چیزوں کے درمیان میں میرے رب نے حلال چیز کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ فرمایا یہ دودھ کیا ہے؟ لبنن خالصا، یہ خالص ہوتا ہے، ملاوٹ کے بغیر ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سائغا للشاربین، جب ایسی قدرت بندہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کیسا قادر ہے، کتنا عظیم طاقت والا ہے، اور کیسی اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ جناب من چارہ کھائے، گھاس کھائے سبز رنگ کا،
اور دودھ نکل آئے سفید رنگ کا. اللہ اکبر. فرمایا پھر اللہ نے فرمایا ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا. سکر کے دو معنی ہیں بھائی جان. یہ سورت آپ جو پڑھ رہے ہیں سورت مکی ہے. یہ سورت کون سی ہے جی؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی ہے سورت. اور اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا, آج انشاءاللہ تراویح میں ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اللہ فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا, نماز کے قریب نہ جانا. اللہ پاک خود کہتا ہے نماز پڑھو, خود کہتا ہے نماز کے قریب نہ جانا. تو جواب یہ ہے, اللہ فرماتا ہے وانتم سکارى, جب تم اپنی حالت میں نہ ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. وہ آیت جو ہے وہ ہے مدنی, یہ آیت ہے مکی. مکہ پاک میں شراب پینا حلال تھا, اس وقت اس کی حرمت نہیں آئی تھی. جب مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو دوسرے سال میں جا کر شراب کو حرام کیا. تو جب یہ آیت مطالعہ نازل ہوئی اس وقت اللہ تعالی نے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے معاشرے میں کفار کا غلبہ تھا, کافر زیادہ تھے مکہ میں اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی, اور یہاں تبلیغ کرنا جو تھی وہ کافروں کو تھی. تو لہٰذا اللہ تعالی نے انہی کے طور اتوار کے مطابق قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن میں بارہا عرض کر چکا ہوں, قرآن انسانی طبیعت کے بالکل مطابق ہے. یہ قرآن انسانی طبیعت کے خلاف نہیں ہے. جو کہے نا کہ انسانی طبیعت کے خلاف ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن وہی بات کی ہے جو انسان کی طبیعت کے مطابق, اور یہ نہیں کہ ایک برا آدمی کہے میری طبیعت کے مطابق, نہیں, بلکہ جو فطرت ہے, جو اللہ نے فطرتی طور پہ جس چیز کو بنایا ہے, اسلام عین فطرتی دین ہے. کیونکہ اس وقت کافروں کا غلبہ تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا. سکر کہتے ہیں شراب کو. یہ اہل عرب جو ہے ان میں سکر کے مختلف لغت ہیں. جیسے ہماری سرائکی میں ایک چیز کے بہت سے لفظ ہوتے ہیں. مثال دوں کہ ساری سرائکی رومالی روٹی دے رومال کو رومال بھی آتا ہے, کندورا بھی آتا ہے. اور کندورا بھی ہوں شاید نہ آئے تے رومال بھی ہوں شاید نہ آئے, ہے تو اندنا ایک پیا نہ بھی گھندن, لیکن وہ جناب من ایک شاید ترائے نہ آئے لیکن مانی و مطلب ہی کوئے. تو ایویں ہی ہر زبان دے اندر آپ آنے لفظ ہونے. یہی سکر کا لفظ جب مکہ میں بولا جاتا تھا تو یہ شراب پر اس کا معنی لیتے تھے, اور جب اسی کا معنی یمن والے لیتے تو وہ اس سے مراد سرکہ لیتے تھے, کیونکہ انگور کا بھی سرکہ ہوتا ہے نا, صحیح, کھجور کا بھی سرکہ ہوتا ہے, ہر چیز ہر پھل کا سرکہ ہوتا ہے. تو اہل مکہ جو تھے وہ اس سے معنی شراب لیا کرتے تھے, اور جو اہل یمن ہے وہ اس سے معنی سرکہ کا لیتے ہیں. اب جو یہاں اس آیت پہ اعتراض ہے, اعتراض یہ ہے کہ یہ آیت بعض علماء کے نزدیک یہ جو ہے آیت منسوخ ہے. کس وجہ سے؟ یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی ہے 5ویں پارے کی وجہ ہے سے, سبحان اللہ, اس کی وجہ سے یہ جو ہے منسوخ ہو گئی ہے کہ شراب پہلے حلال تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. تو لہٰذا جب حرام ہو گیا تو یہ آیت کا حکم بھی جو ہے منسوخ ہو گیا. اور اہل یمن کہتے ہیں کہ اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر نہیں کیا, یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سرکے کا ذکر کیا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ شراب کسے کہتے ہیں اور نبیذ کسے کہتے ہیں. شراب ہر وہ چیز جو نشہ لائے, ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ خمر ہے. خمر کہتے ہیں شراب کو. اس کی تھوڑی مقدار بھی, اس کی تھوڑی مقدار جس کی تو زیادہ مقدار نشہ لائے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کی تھوڑی مقدار اگر حالت تغیر ہو جائے, تبدیل ہو جائے تو پھر حرام نہیں ہے. اس کی ایک روایت میں سرکار کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نبیذ ایک چیز ہوتی ہے. نبیذ کیا ہوتی ہے کہ اگر کھجور کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا جائے اور جب وہ پڑی رہے اس کے بعد پھر وہ جھاگ چھوڑ جائے, جوش مار جائے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اس کا پینا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے. لیکن کیونکہ یہ جسم کے لیے گرمی, معدے کی گرمی ختم کرتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی کے گھر کے ساتھ کیوں ٹیک لگائی، حدیث پاک میں ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے طلب کیا. جب پینے کے لیے طلب کیا تو سرکار کی خدمت میں یہی نبیذ پیش کی گئی، کیونکہ گرمی ہوتی ہے وہاں تو توجہ کیا نہیں آتا. سبحان اللہ. نبیذ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگھا اور اسے طے کر دیا اور ناپسند کیا اسے. تو پھر ایک شخص نے عرض کی، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کھجوروں کا اس طرح پانی بنانا حرام ہے کیا، یا یہ خمر ہے، شراب ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جناب من زمزم کا پانی شامل فرمایا. زمزم کا پانی یعنی اس کو جو ہے نا پتلا کر دیا. جب وہ پتلا ہو گیا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا، پی لیا. تو علماء کرام نے اس سے استدلال کیا کہ اگر جو ہے یہ جو کھجور ہوتی ہے، کھجور کے پانی کو یوں اگر وہ جھاگ چھوڑ جائے اور گاڑھا ہو جائے تو اس کو پتلا کر کے اگر پی لیا جائے تو پھر وہ پینا حلال ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہو وہ حرام، اگر گاڑی حالت چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو چاہے وہ زیادہ مقدار میں ہو، اس وقت وہ حرام ہوتی ہے. کفین ایک دوائی ملتی ہے، اس سے علاج معالجے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بھی نشہ ہوتا ہے اور یہ بطور علاج کیونکہ استعمال کیا جاتا ہے تو بعد لوگ انہیں اعتراض کرتے ہیں تم شراب کو حرام کہتے ہو اور کفین کو حلال کہتے ہو. تو ہم کہتے ہیں جناب من وہ بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ عین خمر نہیں ہے. انگور کے ساتھ جو شراب بنائی جاتی ہے اس کے بنانے کا ایک طریقہ، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ساری باتیں کی جائیں. تو جانتے ہیں آپ لوگ انگور کے ساتھ جو شراب بنائی جاتی ہے وہ جو نشہ پیدا کر دیتی ہے تو اس کا پینا اس وقت وہ عین حرام ہے. تو یہاں جو معنی ہوگا اس کے معنی قرآن کو سمجھیے، یا تو اس کا معنی صدقہ لیا جائے گا تو یہ آیت محکم ہے، اس کا معنی ٹھیک ہے. اور اگر اس سے معنی شراب کا لیا جائے گا تو پھر یہ آیت منسوخ ہے. اللہ فرمایا ہم تمہیں پھلوں کے رسوں سے پلاتے ہیں تتخذون منہ سکرا، تم ان سے عمدہ قسم کے میٹھے مشروب بناتے ہو، رزقا حسنا، اور تم ان کو کھاتے ہو، عمدہ رزق لیتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آج کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالی نے شہد اور شہد کی مکھی کے خصوصیات کو بیان فرمایا ہے. اللہ پاک فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا تیرے رب نے وحی کی، الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف. جناب من وحی کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ کرنا، چپکے سے کوئی بات کہہ دینا، یعنی کانوں میں سرگوشی کر دینا یا دل میں بات ڈال دینا، یعنی ہر وہ بات جس میں کسی بظاہر ذریعہ کوئی نہ ہو، باطناً اللہ تعالیٰ جیسے بندے کے دل میں نیکی ڈال دیتا ہے. رمضان آ گیا، جذبہ پیدا ہو گیا نماز مسجد میں آنے کا، تو یہ الہام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مکھی کی طرف وحی ڈالی. یہاں سے علماء کرام نے استدلال کیا، علماء کرام نے مسئلے بیان کیے. علماء کرام بھی کیا خوبصورت جنہوں نے ہمارے لیے دین کو اتنا آسان کیا. پتہ نہیں ہم کہاں ٹکرے مارتے رہتے اگر اللہ کے یہ شعر نہ ہوتے، اللہ اکبر، یہ اولیاء نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے. اللہ امت گمراہ ہو جاتی ہے اگر یہ جناب حفاظت کرنے والے. میرے آقا نے دین کو بیان کیا تو میرے آقا کے غلاموں نے سینے سے لگایا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب من علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فہم عطا کیا ہے، یعنی عقل عطا کی ہے. اب جتنی عقل انسان کو عطا کی ہے اتنی کسی کو نہیں کی. ہر چیز کی اپنی اپنی عقل کے تقاضے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک مکھی ہو یا ایک چیونٹی ہو، اگر اسے ڈرایا جائے تو ڈر جاتی ہے. اصل پچکارا جائے جانور کو تو وہ پیار بھی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اسے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، لیکن اتنی عطا نہیں کی جتنی تجھے عطا کی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ ہم نے وحی کی مکھی کی طرف. انتخذی من الجبال، تو فرمایا بنا بیوتا، اپنے گھروں کو. کہاں؟ من الجبال بیوتا، تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا. ومن الشجر، اور درختوں پر اپنے گھر بنا. ومما یعرشون، اور بلند چھتوں پر بھی تو اپنے گھر بنا. مکھی دو قسم کی ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ اعلیٰ باتیں ہیں. دو قسم کی، ایک وہ مکھی ہوتی ہے جو پہاڑوں اور جو ہے بیابانوں غاروں میں اپنے گھر بناتی ہے، اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جس کو فارم میں پالا بھی جاتا ہے اور یہ گھروں کی چھتوں پر بھی اپنے گھر بناتی ہے. بندے نے جب سوچ کرنی تھی رب نے پہلے بتا دی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک بڑی مکھی ہوتی ہے، ایک چھوٹی مکھی ہوتی ہے. بڑی مکھی بڑی جے گھر بنے دی ہے، چھوٹی مکھی تارے جالے گھر بنا کے دی ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمایا ہم نے اسے کہا کہ تو گھر بنا، اور مکھی جیسا گھر بناتی ہے ایسا گھر بنانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کا جو چھتا ہوتا ہے، یہ جو خانے بنے ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کریں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتفکرون، آپ دیکھیں تو یہ جناب ان مسدس بناتی ہے، یعنی ہمارے گھروں کی 4 دیواریں ہوتی ہیں، اس کے ایک خانے کی 6 دیواریں ہوتی ہیں، یہ 6 دیواروں والا گھر بناتی ہے۔ اور یہ جدید سائنس اور جدید آرکیٹیکچر جو ہے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر 6 سے کم دیواریں رکھی جائیں تو درمیان میں کوئی نہ کوئی پلر یا کوئی نہ کوئی سہارا دینا بن جاتا ہے۔ جس گھر میں 6 دیواریں ہوں گی کمرے کی، اس کمرے میں درمیان میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ قربان جائے میرے رب کی شان پر، جس نے مکھی کو ایسی عقل عطا کی کہ وہ اپنا گھر مسدس بناتی ہے، اور یہ جب مسدس یہ گھر بنا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فوج بنائی ہے، پوری ایک پنیری ہے، ان میں ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے، اور وہ ان سے دوسروں کے قدوں میں برابر ہوتی ہے، جیسے وہ آرڈر کرتی ہے ویسے یہ کام کرتے ہیں۔ پھر جب یہ چلتی ہے، آپ کو سبحان اللہ، یہ چلتی ہے تو ایک جو ہے جناب من خاص قسم کی آواز پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص آواز اسے رستے سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ اب ایسی اس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ جناب یہ جیسے کتا اپنے ناک سے سونگھ کر گم نہیں ہوتا، یہ جہاں بھی ہو اپنے ناک کو سونگھنے کی اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ کہیں بھی چلا جائے لوٹ آتا ہے۔ اور مکھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سماعت دی ہے، آپ کو سبحان اللہ، ایسی سماعت اس چھوٹی سی مکھی کو دی ہے کہ جناب یہ جاتی ہے تو ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے، پھر کئی میلوں چلی جاتی ہے، پھر اسی آواز کو یہ محسوس کرتی ہے اور اپنے رستے سے بھٹکتی نہیں، واپس آ جاتی ہے۔ اور یہ مکھی کی یہ خصوصیت ہے جناب من، یہ اپنے چھتے کو علیحدہ کرتی ہے، اور جناب من جس میں اس نے اپنی خوراک جمع کرنی ہوتی ہے، بچے پالنے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ سے بناتی ہے، جس میں شہد تیار کرنا ہوتا ہے وہ علیحدہ سے بناتی ہے۔ پھر جب یہ آقا سبحان اللہ، اللہ کے قرآن نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، اب یہ میٹھے بھی کھاتی ہے، کڑوے بھی کھاتی ہے، پھیکے پھول بھی کھاتی ہے، پتے بھی کھاتی ہے، پتوں کے اوپر شبنم ہوتی ہے، توجہ ہے صحیح، پتے جب مکھی آتی ہے شبنم ہوتی ہے، لیکن قدرت کاملہ کے مالک نے اس کو یہ فراست عطا کی ہے، یہ جناب من شبنم کو منہ نہیں لگاتی، خالص اندر سے اس کا رس لے آتی ہے، اور جب یہ رس لے آتی ہے کچھ کڑوے کچھ میٹھے کچھ پھیکے جناب من یہ لے آتی ہے، پھر جب یہ آ کے اپنے اس نیکٹر میں اس چھتے میں آ کر ڈالتی ہے، پھر اس کے اوپر جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ کڑوا ہوتا ہے پھیکا ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے، جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو میرا مالک جاتا تو یہ کڑوا میٹھا رس ہے، جب واپس نکلتا ہے تو جناب من یہ خالص شہد بن کے آ جاتا ہے، اور پھر یہ جب بنتا ہے اس وقت یہ پتلا ہوتا ہے، پھر مکھیاں اس کے اوپر اپنے پروں سے اس پر ہلاتی ہیں حتیٰ کہ اس کو جامد کر لیتی ہیں اور نیکٹر میں چھتے میں مضبوط کر لیتی ہیں، اور پھر اللہ کی تعریف کرتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، فرمایا تو کھا ہر قسم کے پھلوں کو، فسلکی سبل ربک ذللا، جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان رستے بنائے ہیں ان پر چلتی جا، فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، فرمایا نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کا مشروب، یعنی مختلف قسم کا وہ رنگ برنگا ذائقہ، فرمایا فیہ شفاء للناس، فرمایا یہ شفا ہے، یہ شاید شفا ہے۔ آئیے حدیث پاک پڑھے، وقت کو بات ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی تو ہے پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس یوں ہی بیٹھے تھے، ایک مکھی آئی، کبھی ادھر بن بنائے کبھی ادھر بن بنائے، میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کو فرمایا جاؤ علی، اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا، سبحان اللہ، فرمایا اس مکھی کے ساتھ جاؤ، مکھی کے ساتھ جاؤ، جا کے فلاں جگہ میں یہ مکھی کہتی ہے چھتا ہم نے بنایا ہے، آپ کے غلام بھوکے رہ جائیں ہمیں نہیں گوارا، جا بھیجیے۔ علی پاک رضی اللہ تعالی
انو تشریف لے گئے، علی کیا گئے، مکھیاں اڑ گئیں، آپ شہد لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب حاضر ہوئے تو پھر مکھی پھر آئی، پھر بھن 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 کر رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو چلو مکھی کہنے آئی تھی کہ شہد ہمارے پاس ہے، اب کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، ہاں جی، ہمارا بیٹا کہنا نہیں مانتا، میرے آقا کا کہنا تو مکھیاں مانتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من سرکار فرمایا میں نے اس سے پوچھا تو ہر قسم کا رس چوستی ہے، کڑوے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتی ہیں، تو پھر یہ میٹھا شہد کہاں سے آتا ہے؟ وجہ ہے یار، یہ میٹھا شہد کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا میں نے مکھی کو کہا، مکھی نے مجھے کہا۔ اللہ وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے، اچھا ذرا آکسو، وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے، وہ گنگے تھی باتیں کرا جاندا ہے، او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے، او دا حکم ہوئے تے پتھراں نو بھی بولن دا ول آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرمایا میں نے پوچھا، مکھی نے پھر مجھے بتایا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ہم ہر قسم کا پھل چوس لے آتے ہیں، جب اس کو اپنے چھتے میں رکھتے ہیں، نیکٹر میں رکھتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم آپ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے سے کڑوے پھل میٹھے ہو جاتے ہیں، کڑوے رس پھیکے رس میٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر درود کی وجہ سے وہ کڑوے پھل کے رس میٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارے اخلاق بھی درود کی وجہ سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے